سردار کو سانپ نے کاٹا ہے، زہر کی وجہ سے سردار تڑپ رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، ہاں مجھے آتا ہے منظر، اور لے گئے وہاں پہ۔ جب دیکھا کہ سردار کی حالت غیر ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا ان لوگوں نے ہمیں کیونکہ ضیافت نہیں کی، ہمیں رہنے نہیں دیا اپنی بستی میں، تو پھر شرط لگا دی کہ اگر میں منتر کروں اور تمہارا یہ بندہ ٹھیک ہو جائے تو کیا تم اس پر ہمیں 30 بکریاں دو گے؟ 30 بکریاں، ایک بکری آج کے حساب سے اگر 10,000 کی بھی ہو تو 30 بکریاں کتنے کی بنے گی؟ تقریباً 3 لاکھ کی بنے گی نا۔ تو 30 بکریاں دو تو پھر میں اس پر دم کروں، نہیں تو پھر نہیں۔ وہ سردار تھا، ہاں جی، علاقے کا وڈیرا تھا، وہ بیچارہ تڑپ پڑا، تو اس نے کہا جی دے دیں گے، آپ دم تو کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس سردار پہ دم کیا تو وہ اسی وقت ہی ٹھیک ہو گیا۔ کأنہ نشا، حدیث پاک کے الفاظ ہے، گویا کہ وہ باندھا ہوا تھا اور اٹھ کر چلنے لگ گیا، چلنے پھرنے لگ گیا۔ ہاں جی، تو اس نے کہا یوں لگتا ہے کہ میری تکلیف تو تھی ہی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ شرط پوری کرو بھائی، 30 بکریاں دو۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 30 بکریاں ان کو دے دی۔ اب جب یہ حضرت ابو سعید 30 بکریاں لے کر آئے، آگے بندے 30 تھے، آپس میں تقسیم کرنی تھی، ایک سب کو ملنی تھی، تو کسی نے کہہ دیا کہ پتہ نہیں ہمارے لیے حلال ہے یا حلال نہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ابو سعید یہ کام کر تو لیا ہے، ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک کہ رسول اللہ سے نہ پوچھ لیں، چلو پہلے حضور سے پوچھتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں صبح حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، قصہ سنایا اس طرح ہم یہودیوں کی بستی میں رات رہنا چاہتے تھے، ہماری انہوں نے ضیافت نہیں کی، مہمانی نہیں کی، رہنے نہیں دیا، آقا ان کے سردار کو سانپ نے کاٹا۔ حضور نے فرمایا وہ اللہ کے حکم سے آیا۔ جب اہل اللہ کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اللہ ایسے لوگ ایسی چیزوں کو ان پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 30 بکریاں بھی لے آئے ہیں، سارا قصہ سنایا، کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حلال ہے، آپس میں کیا کر دو، تقسیم کر دو، یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ فرمایا تم نے 30 لی ہے، مجھ محمد کا حصہ نہیں لیا۔ اس سے یہ حضور نے یہ کوئی مال کی لالچ میں نہیں فرمایا، یہ ان کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے جو سوچ رہے تھے پتہ نہیں حلال ہے یا نہیں حلال، ہاں جی، ان کے ذہن کو پاک کرنے کے لیے، وگرنہ ہمارا نبی تو خود بڑا سخی تھا۔ ہاں جی، اللہ کے نبی کی سخاوت کے تو کئی واقعات اس طرح کی ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اجر غریبوں میں تقسیم کر دیے بکریوں کے۔ تو بہرحال سورۃ فاتحہ کا ایک نام سورۃ شفا ہے، اور سورۃ فاتحہ کا ایک نام سورۃ صلاۃ بھی ہے۔ سورۃ صلاۃ، صلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز، چونکہ نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر امام ہے تو ہر رکعت میں پڑھے، منفرد ہے تو وہ بھی کیا پڑھے؟ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے۔ ہاں اگر مقتدی ہے تو پھر یہ حکم ہے اذا کان من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ حضور نے فرمایا جس بندے کا امام ہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کے پیچھے صلاح پڑھ کے چپکا ٹھہرا رہے، امام کے پیچھے تکرار نہ کرے، امام بھی پڑھے مقتدی بھی پڑھے، ایسا نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، ہاں جی، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو قرآن سنو، وَأَنصِتُوا، یہ دوسرا لفظ، اگر تمہیں قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آ رہی، وَأَنصِتُوا، اللہ فرماتے پھر چپ کے رہو، ہاں جی، سنو پھر چپ کے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ رحم کرے۔ گویا کہ اللہ کی رحمت کا وعدہ تب ہے جب قرآن پڑھا جائے اور پیچھے سے بندہ کیا کرے؟ چپ کا سنتا رہے۔ تو بہرحال سورۃ فاتحہ اتنا مقدس ہے، اتنا مقدس ہے، ہاں جی، کہ اس کو سورۃ صلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو جب بندہ 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف کر لیتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا،
मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा के दिन का मालिक है। हाँ जी, फिर कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ रब करीम मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। जब ये कह लेता है तो फिर बंदा अपना रब से जब ताल्लुक जोड़ लेता है तो फिर जो अहम चीज, जो आसमानी तालीमात का खुलासा और निचोड़ है, आसमानी किताबों का जो निचोड़ और लुब्बे लुबाब है, फिर उसको मांगता है अल्लाह से। और वो क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ रब्बे करीम मुझे सीधा रास्ता दिखा। हाँ जी, सीधा रास्ता, हिदायत का रास्ता। ये जिसको हिदायत मिल जाए समझो कि उसकी दुनिया और आखिरत की भलाई उसको मिले। हिदायत की दो किस्में हैं, एक हिदायत वो है जिसको हिदायत उमूमी कहा जाता है। अब ये हिदायत है कि हम यहाँ पे आए बैठे हैं, और एक है मस्जिद में हम पहुंचे, नमाज शुरू हो गई, इमाम पढ़ रहा है, मुनफरिद पढ़ रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कोई बंदा ये कह सकता है भैया तुझे हिदायत तो मिली हुई है फिर भी तू हिदायत मांग रहा है। हाँ जी, ये हिदायत नहीं है तो और क्या है कि आप नमाज में ठहरे हैं फिर भी कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये जो हिदायत हम मांग रहे हैं ना कि ऐ रब्बे करीम हमें हिदायत वाला रास्ता दिखा, इससे मुराद खास हिदायत है। और वो खास हिदायत क्या है? खास हिदायत ये है कि ऐ इलाहुल आलमीन अपनी कुदरत और ताकत के साथ, अपनी मेहरबानी के साथ हमें इस हिदायत के रास्ते पर चला करके मौत तक पहुंचा और फिर जन्नत तक पहुंचा। ये है हिदायत, ये है सिरातुल मुस्तकीम। हाँ जी, अब जब ये हम पढ़ते ना इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, इधर से तो हम इधर से हम जुबान से तो पढ़ रहे होते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते पे चला, लेकिन दिल चूंकि हमारा मुतवज्जे नहीं होता, दिल हमारा मुतवज्जे नहीं होता, जिसकी वजह से हमने इधर से पढ़ तो ली लेकिन अंदर उस हिदायत वाली बात ने अभी तक सरायत नहीं। 60 साल हो गए नमाजें पढ़ते पढ़ते, हाँ जी 70 साल हो गए नमाजें पढ़ते पढ़ते, और उसमें मांगते मांगते नमाज भी पढ़ रहा है, गुनाह भी कर रहा है, हिदायत भी मांग रहा है, बदनजरी भी कर रहा है। ये क्या माजरा है? ये माजरा ये है कि हमने जुबान से तो मांगी लेकिन हमने दिल से नहीं मांगी। मगर ना आप अल्लाह की मेहरबानियों को देखो, वो तो फरमाते उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, इधर से मांगा तो जा रहा है लेकिन अता क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि जुबान पर तो है हिदायत मांगी जा रही लेकिन दिल से हिदायत नहीं मांगी। और बाज़ लोग कहते हैं जी क्या करें, बाहर का माहौल ऐसा है, मुआशरा हमारा ऐसा है, पुरफितन दौर है, कदम उठाते हैं तो फितने ही फितने हैं, फसाद ही फसाद है, हमारा ये माहौल मुआशरा फिस्क व फुजूर में डूबा है, हम क्या करें? ये गोया कि कहना ये चाहता है कि इस दौर में हिदायत का मिलना मुश्किल है, ऐसी बात नहीं। इस दौर में भी अल्लाह के वली है। हाँ जी, जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर में हिदायत थी, आम थी, हाँ जी इस दौर में भी अल्लाह के वली है जिनके सदके ये कायनात का निजाम चल रहा है। इसलिए हम अपने रब से हिदायत मांगे, और हिदायत मांगते हुए बंदा उस वक्त कम अज कम 3 काम करे। एक तो ये कि जब बंदा हिदायत मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला से अज़्म मुसम्मम के साथ मांगे, पुख्ता इरादे के साथ कि ऐ अल्लाह जो मेरे अंदर फिस्क व फुजूर है, जो मेरे अंदर गुनाह है, मैं उनसे पक्के दिल से, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ जी, फिर मुझे हिदायत अता फरमा। और दूसरा ये कि ऐ इलाहुल आलमीन मैं इस मामले में मुझसे गुनाह होता है, मैं उस कोशिश करूंगा उसको छोड़ दूंगा, और मेरी कोशिश हत्तुल विसा होगी, मैं अपनी मकदूर भर कोशिश करूंगा। और फिर तीसरे नंबर पे ये काम करे कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला से फिर दुआ करे। और बाज़ लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई बंदा इस तरह दुआ करे, इलाहुल आलमीन मैं सच्चे दिल से तो इस गुनाह से बचना चाहता हूँ, क्या वजह है कि भाई मैं फिर भी गुनाह कर खड़ता हूँ,
پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ اگر یوں کہہ دے الہی میں تو بچنا چاہتا ہوں، اب پھر مجھ سے گناہ ہو گیا تو پھر مجھ سے نہ پوچھنا، اللہ تو اپنی مہربانی فرما، کیونکہ تیرے پاس ساری قدرتیں ہیں، ساری طاقتیں ہیں۔ ہاں جی، جب بندہ اس طرح اللہ سے مانگتا ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 40 دن مسلسل بغیر ناغہ کیے بندہ جب اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اور گڑ گڑا کر مانگتا ہے، پھر انشاءاللہ 40 دن کے بعد ہدایت کے دروازے خود بخود کھلنے شروع ہو جائیں۔ ہاں جی، اس لیے مانگو تو صحیح اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت اور مدد کے اللہ فیصلہ فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں موجود ہے، سورۃ یوسف پوری حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال سے بھری پڑی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، نبیوں کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ۔ ہاں جی، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھو کہ ملکہ زلیخا جن کے گھر میں یوسف علیہ السلام پلے بڑے ہوئے، ہاں جی، اور جن کے احسانات میں یوسف علیہ السلام دبے ہوئے تھے، عزیز مصر اور اس کی بیوی ملکہ زلیخا، ہاں جی، 7 تالے لگا کر یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، صرف مائل نہیں کرنا چاہتی بلکہ حکم بھی کر رہی ہے۔ قالت حیت لک، یوسف میرا مقصد پورا کر، صرف مائل نہیں کر رہی بلکہ حکم کر رہی ہے۔ تو آپ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو نہیں دیکھتے، وہ کس طرح عزم مصمم اور پختہ ارادہ کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، کہتے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں تیری باتوں میں اگر آ گیا، میں تیری باتوں میں آنے کے بجائے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے بہترین رہائش دی ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی کیسے کروں، لہذا مجھ سے یہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، وہ کہہ رہی تھی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وغلقت الابواب، دروازے بھی بند کر چھوڑے تھے، تالے لگا دیے تھے۔ ہاں جی، نہ باہر کا کوئی بندہ اندر آ سکتا تھا، نہ اندر سے کوئی بندہ باہر جا سکتا تھا، جانے کے راستے بند، آنے کے راستے بند۔ نبی ہے جو عزم مصمم کر کے ٹھہرے ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا۔ پھر ادھر سے آواز آئی، ہاں میرا نبی یوسف تو کوشش تو کر، کوشش کرنا تیرا کام ہے، ہاں گناہوں سے بچانا مجھے اللہ کا کام ہے۔ اب یوسف علیہ السلام دوڑ لگاتے ہیں، پتہ ہے کہ تالے بند ہیں، پتہ ہے کہ راستے بند ہیں، لیکن دل میں سوچا میں تو کوشش کروں، ہاں جی میں تو کوشش کروں۔ جب یوسف علیہ السلام دروازے پہ پہنچتے، قرآن کہتا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یوسف دروازوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ تالے بھی ٹوٹ گئے، دروازے بھی کھل گئے۔ ہاں، کوشش کرنا بندے کے کام ہوتا ہے اور حفاظت کرنا اللہ کا کام ہوتا ہے۔ ہم ادھر سے کوشش نہیں کرتے، گناہوں میں لت پت بھی ہوتے رہتے ہیں اور پھر ہدایت بھی اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، پھر اللہ کی طرف لو لگائیں، انشاءاللہ اللہ دروازے کھول دیں گے، اللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سورۃ یونس میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ قوم کو تبلیغ کی، قوم نہ مانی اور ان کو 3 دن کے عذاب کے وعدے پر کہ بھئی 3 دن کے بعد آپ پر عذاب آ جائے گا، اور تیسرے دن یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ مغرب کی طرف سے دھوئیں دار بادل اٹھ رہے ہیں، اور ابھی اللہ کا حکم یہ نہیں آیا تھا کہ آپ چلے جاؤ، آپ بستی کو چھوڑ دو، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ یونس علیہ السلام اللہ کا حکم کیے سنے بغیر یہاں سے چل پڑے کہ اب عذاب ان پہ آیا، لیکن ادھر سے کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِلَّا قَوْمُ یونس، ہاں کوئی بستی ایسی نہیں کہ عذاب کو انہوں نے دیکھا ہو پھر توبہ کی ہو اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہو، الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب عذاب کو آتا دیکھا جی تو قوم سارے کے سارے گڑ گڑانے لگے، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، ہاں جی
खुले मैदान में निकल गए, जानवरों को भी लेकर वहां पर पहुंच गए। हाँ जी, अपने सरों में खाक डाली, गिरबान फाड़ दिए, बारगाह खुदाबंदी में इल्तिजा करने लगे, इलाही तेरा नबी अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मौजूद होता तो हम उसके हाथ में बैयत करते, इस्लाम कबूल करते, उसकी इताअत और फरमाबरदारी करते। चूंकि अल्लाह वो मौजूद नहीं है, हम अब तुझसे इल्तिजा करते हैं, हमें इस अजाब से बचा लीजिए। यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती के बाहर एक जगह पे खड़े होकर ये नजारा देख रहे हैं कि भाई कि आप अजाब आ रहा है, लेकिन अंदरून खाना उनको पता नहीं है कि कौम ने तौबा कर ली है, हाँ कौम माफी मांग चुकी है, और वो आता हुआ अजाब फिर वापस चला गया। हाँ, यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये सोचा अब अगर मैं बस्ती में जाता हूँ ना, लोग कहेंगे कि ये झूठा है। उनको तो पता नहीं था, नबी आलम गैब तो नहीं होते ना, बात समझ आ रही है? नबी के पास इल्म गैब तो नहीं होता, जो अल्लाह बताते हैं नबी को उतना पता होता है, अल्लाह अगर ना बताए तो नबी को भी पता नहीं होता। यूनुस अलैहिस्सलाम वापस चले गए। हाँ जी, आगे चल पड़े, कौम में जाऊंगा तो झूठा कहलवाऊंगा, मैंने तो कहा था अजाब आएगा, अजाब आया, फिर वापस चला गया। अब नबी से लफ्ज़िश होती है यहाँ पे, अब लौ लगाते ना अल्लाह की तरफ, अल्लाह तेरा क्या हुक्म है, बस्ती वालों के पास जाऊं या कहीं और चला जाऊं? सिर्फ इजाजत लेनी थी, सिर्फ क्या लेनी थी? इजाजत नहीं ली। ये कोई कबीरा गुनाह भी नहीं, कोई सगीरा गुनाह भी नहीं, बोलो ना, ना ये कबीरा गुनाह है ना ये सगीरा गुनाह है, ये खिलाफ औला काम है कि शान नबुव्वत के लायक नहीं था। हाजी अल्लामा मौदूदी साहब लिखते हैं यहाँ पे कि यूनुस अलैहिस्सलाम मनसब नबुव्वत में कुताही कर गए। ये मनसब नबुव्वत में कुताही नहीं, नबी अपने मनसब में पूरा उतरता है, नबी के जिम्मे जो काम होता है वो पूरा करता है। ये जो उनसे कुताही हुई, लग़्ज़िश हुई यूनुस अलैहिस्सलाम से, ये खिलाफ औला थी, इस तरह नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने की। लेकिन इसे ना सगीरा गुनाह कहेंगे ना, बोलो भाई, कबीरा गुनाह कहेंगे। क्यों? इसलिए कि नबी मासूम होता है। नबी क्या होता है? नबी का बचपना भी मासूम, नबी का लड़कपना भी मासूम, नबी की जवानी भी मासूम, नबी का बुढ़ापा भी मासूम, नबी नबुव्वत से पहले भी मासूम, नबी नबुव्वत के बाद भी मासूम। चुनाचे यूनुस अलैहिस्सलाम में कश्ती पर सवार होते हैं, कश्ती भंवर में फंस जाती है। हाँ जी, बल्लाह कहते हैं लगता है कि कोई भगोड़ा गुलाम इस कश्ती में सवार हो गया है। मैं वाकया नहीं सुनाना चाहता, मैं असल मुद्दा सुनाना चाहता हूँ। हमारी कश्ती की ये आदत है कि जब इस तरह का कोई भगोड़ा गुलाम आ जाए तो ये आगे नहीं चलती, लिहाजा जो भगोड़ा गुलाम है ना, वो अपने आप को वो कर दे, छलांग लगा दे ताकि बाकी बच गए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि अल्लाह की इजाजत के बगैर आया तो मैं हूँ, तो कहने लगे मैं ही वो भगोड़ा गुलाम हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपका तो चेहरा गुलामों जैसा नहीं, आपका तो चेहरा हाँ जी नबियों जैसा, वलियों जैसा चेहरा है, आप ऐसे नहीं हो सकते। हाँ जी, फिर उन्होंने कुरान अंदाजी की, कुरान कहते हैं फसाहम फकान मिनल मुदहाज़ीन। हाँ जी, कुरान अंदाजी की आपस में। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का जब नाम निकला फकान मिनल मुदहाज़ीन, सारे के सारे हक्के बक्के हो गए, ये चेहरा गुलामों का तो नहीं हो सकता, इनका क्यों निकल आए। फिर दूसरी दफा कुरान अंदाजी हुई, तीसरी दफा हुई, हर दफा यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। यूनुस अलैहिस्सलाम जो है ना जलाल में आए, उठ खड़े हुए और कश्ती से छलांग लगाई, और अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को भेजा। हाँ जी, जब मछली वाला नबी उससे होके चला गया, हाँ तो मछली को अल्लाह ने भेजा कि मेरा नबी आ रहा है तेरे पेट में मेहमान बन के, ये तेरी ग़िज़ा नहीं, ख्याल करना, इसको हजम नहीं करना, मैं ये अमानत तेरे पास रख रहा हूँ, अगर मैं अल्लाह चाहूंगा तो वापस भी ले लूंगा। ये मछली वाला नबी छलांग लगाता है, मछली मुंह खोलती है, यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा मछली के पेट में चले जाते हैं। अब मछली पानी में, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, मछली पानी में, और ये पानी में मछली कभी मशरिक को जा रही है, कभी मगरिब को जा रही है। अब घटाटूप अंधेरा है, घटाटूप अंधेरा है, पेट में कहीं से कोई रोशनी का सुराग नहीं, बोलो भाई नहीं,
نہ اندر کوئی لائٹ کا انتظام ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، پانی کا اندھیرا الگ ہے، رات کا اندھیرا الگ ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہے، اور زندہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ بولو، کس نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اب یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں نا، تو اب یونس علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں میری کون سنے گا؟ یونس علیہ السلام نے کسی نبی کو نہیں پکارا، کسی ولی کو نہیں پکارا، کسی قطب غوث ابدال کو نہیں پکارا۔ قرآن کہتے ہیں فنادا فی الظلمات، فنادا، نادا کا معنی ہے ندا دینا، آواز دینا۔ فنادا، یونس علیہ السلام گڑ گڑائے، فنادا، یونس علیہ السلام روئے، فنادا، یونس علیہ السلام جی یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگے، فی الظلمات، اندھیروں میں، فی الظلمات، کس میں بھائی؟ اندھیروں میں۔ یونس علیہ السلام نے کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مسجود، ہاں جی، نہیں ہے کوئی خالق و مالک الا انت، مگر اللہ تو ہی، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، رب کریم مجھ سے غلطی ہو، لہذا مجھے نجات دے۔ قرآن کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے مچھلی کے پیٹ میں جب یونس نبی نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی وحی سے دعا، ہم نے وحی سے اس کی فریاد سنی۔ فاستجبنا لہ، ہاں جی، فکشفنا بہ، ہم نے مچھلی کے پیٹ کو کھول دیا۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یونس نبی کو غم سے نجات دی۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی مومن مشکل میں اسی طرح جس طرح میرے نبی نے مجھے پکارا، اس طرح جب بھی کوئی مومن پکارے گا میں اللہ اس کی فریاد نہ سنوں۔ ہاں جی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق میرے محبوب سوال کریں کہ میرا اللہ کہاں ہے، رب کہاں ہے، تو آپ ان کو کہو اجیب دعوت نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں اللہ شاہ رب سے بھی کیا ہوں؟ زیادہ قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ماحول میں، معاشرے میں، جہاں ہر طرف سے فسق و فجور عام ہے، گمراہی ہی گمراہی ہے، قدم اٹھاتے ہیں تو قدم پھسلتا ہے، نظر اٹھاتے ہیں بد نظری ہوتی ہے، جی ہر طرف سے ہم شیطان کے لپٹے میں آئے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس برے ماحول اور برے معاشرے سے ہم نجات چاہنا چاہیں تو پھر ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ سے فریاد رسی۔ وہ ہے کیا بھائی؟ سارے بولو کیا ہے؟ اللہ سے فریاد رسی۔ اسی چیز کا نام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ ہاں جی، یہی اسی چیز کا معنی ہے۔ تو بہرحال ہدایت ہم اللہ سے مانگے بھی صحیح، اور پھر ہدایت پر چلنے کی ہم اپنے رب سے دعا بھی کریں۔ ہاں جی، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم اسی چیز کا نام ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں۔ راستے، ایک دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ایک گول دائرہ لگایا، گول دائرہ، ہاں جی، اور پھر ایک لکیر بالکل درمیان میں آپ علیہ السلام نے لگائی جو آر پار ہو گئی، گول دائرے کو آر پار ہو گئی۔ پھر جو بڑی لکیر درمیان میں حضور نے کھینچی، اس کے ارد گرد حضور علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی۔ صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا میاں میں کیا کر رہا ہوں، یہ دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خود ہی اس کا کی وضاحت فرما دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو درمیان والی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور اس لکیر کے پار جنت ہے جو کہ مومن بندے کی منزل ہے۔ فرمایا تم اسی راستے پر سیدھا چلتے جاؤ گے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کی رضا حاصل کر لو گے۔ اگر تم نے راستہ بدلا، یہ جو ادھر ادھر لکیریں جا رہی ہیں، اگر اس طرف تم چلے گئے تو تم بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہذا
جو منزل مقصود تک پہنچانے والا راستہ ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے، اسی ہدایت پہ چلو۔ پھر اللہ نے نشاندہی کی وہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ وَمَا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، وہ راستہ ہے جن پر اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے ہیں، جن پر اللہ نے کیا فرمائے ہیں؟ انعامات فرمائے ہیں، ان کے راستے پہ چلو۔ اللہ وہ کون لوگ ہیں جن پر تو نے انعامات کی بارش کی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، سورۃ نساء ہے 5واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اگر ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو پھر وہ نبیوں والا راستہ ہے، وہ صدیقین والا راستہ ہے، وہ شہداء والا راستہ ہے، وہ نیک لوگوں والا راستہ ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کتاب کافی ہے، ہم کتاب پڑھ لیں گے بس اسی سے ہمیں ہدایت ملتی رہے گی۔ کتاب پڑھ لینے سے صرف ہدایت نہیں ملے گی، کتاب بھی پڑھو، کتاب پڑھنے کے بعد کتاب پڑھانے والے سے رہنمائی بھی لو، پھر جا کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو سلسلے ہمیشہ سے شروع سے قائم فرمائے۔ کتاب اللہ کا نزول بھی ہوتا تھا اور ساتھ رجال اللہ کے نیک بندے بھی آتے تھے جو اس کتاب کو سمجھایا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت پر چلنے کے لیے ہمیں قرآن دی، قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صالحین، نبیین، شہداء، صدیقین کے گروہ ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہم ان میں شامل ہو کر کے ہم اپنی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس الحمدللہ تبلیغی جماعت بھاولپور سے آئی ہے، یہ اہل اللہ کی یہ جماعت ہے، تبلیغی جماعت، صالحین لوگ ہوتے ہیں، اس میں سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے۔ ہاں جی، جن کو 60-70 سال سے بچپن سے سیکھی ہوئی نماز، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے جناب، بچپن میں سیکھی تھی نماز اور بچپن کی غلطیاں بچپن تک بعض دفعہ چلی جاتی ہے۔ یہ جب اس جماعت میں جو بندہ سے روزہ لگا لیتا ہے، یہ جماعت اس کی نماز درست کرا لیتی ہے۔ ہاں جی، 10 صورتیں سنتے ہیں، سننے سنانے کا کام، تعلیم و تعلم کا کام، یہ چلتا پھرتا ہمارا مدرسہ ہے۔ ہمارے اکابرین نے یہ شروع کیا تھا، ہمارے بزرگوں اسلاف نے یہ طریقہ رائج کیا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت عوامی حلقوں میں جتنا فائدہ اس جماعت سے ہو رہا ہے اتنا فائدہ کسی چیز سے بھی نہیں ہو رہا۔ عوامی حلقوں میں جو بندہ سہ روزہ لگا لیتا ہے اس کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے، میں دین کے معاملے میں کتنا پیچھے ہوں۔ ہاں جی، تو اس کے ساتھ وقت لگا کر کے ہم اپنی اصلاح کرائیں۔ باقی ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، ہدایت پر ثابت قدمی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ ان کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ جی ہمیں وقت لگانا چاہیے تاکہ ہمیں ہدایت سمجھ آئے، اس پر چل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت بنا سکیں، سنوار سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا والحمدللہ۔ سبحان اللہ۔